اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد قوی خان صاحب پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سرمایہ نام، جو پچھلے دنوں ریسنٹلی پردہ فرمائے ہم سے رخصت ہوئے۔ میں یہ سیگمنٹ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے اور جاتے رخصت ہوتے ہیں، خواہ ان کا زندگی کے کسی بھی شعبہ ہائے سے تعلق ہو۔ میں ان کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ان سے جو کنٹریبیوشن، میرا ان سے جو واسطہ رہا، میرا ان سے جو تعلق رہا، آج اس سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ اور آپ کو اندازہ ہو کہ انسان اگر خواہ اپنی زندگی کے لیے کوئی بھی کام کرے، پس پردہ پتہ نہیں اس کی کون سی ایسی نیکی ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے اس کو فخر سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ محمد قوی خان صاحب کی موت جس طرح ہوئی، ان کا جو پروان چڑھنا تھا اور ان کا جو ستارہ نمودار ہونا تھا، ہوا تو وہ بی بی پاک دامن کے شہر لاہور سے، پاکستان کے شہر لاہور سے، لیکن بعد میں وہ کینیڈا چلے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جن لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، یقین کریں وہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، ہم نے محسوس کیا ایسا لگتا تھا کہ کسی ولی اللہ کا نماز جنازہ ہے۔ باقاعدہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگوں نے اکراس دا اسٹیٹ ٹریول کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے کینیڈا جا کر شرکت کی۔ ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستان سے کینیڈا گئے صرف ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں، میں نے ایسے کئی اداکار دیکھے ہیں جن کو ممکن سے 16 17 18 پاکستانی لوگوں نے دفنایا۔ یقین کریں میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ ان کے اہل و عیال کو سے تکلیف نہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے سٹیج کے اداکار ہیں کہ جن کا زندگی میں انہوں نے بہت نام کمایا اور لوگوں کو انہوں نے روزگار بنا کر دیا، ایسا دیا کہ لوگ ان کے نام کو بیچ کر کھا کر خود کفیل ہو گئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو کسی نے ان کی فاتحہ تک نہیں پڑھی، ایک ٹکر نہیں چلا ان کی وفات کا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کی اولاد کیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی حال ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو سرمایہ ہیں، قیام پاکستان سے لے کر پاکستان کے بانی حضرت محمد علی جناح، جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں، یقین کریں ان کی اولاد کا جو اس وقت حال ہو رہا ہے وہ بتانے سے بعید ہے۔ کوئی حکومتی سطح پر ان کی کوئی سرپرستی نہیں۔ جس طرح وہ ایک کوارٹر میں اجڑے ہوئے رہ رہے ہیں، یقین کریں ان کو دیکھ کر دل پھٹتا ہے۔ لوگ اپنی سطح پر حیثیت میں ان کی جو مدد امداد کر دیں تو ہو جاتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی سپورٹ نہ کی گئی۔ یہی حال اور لوگوں کا بھی ہے، فنکاروں کا بھی ہے، لیکن اس میں ان کی اپنی کمائی بھی ہوتی ہے کہ جنہوں نے جیسی زندگی گزاری ان کی موت بھی پھر ویسے ہوتی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جا کر مرے، پاکستان میں مرے، لیکن یقین کریں بعد میں پتہ چلا کہ جناب ان کی موت ہو گئی اور وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قوی خان صاحب ایسے نہیں تھے، اور وہ کیوں ایسے نہیں تھے میں جو اپنی زندگی سے ان کے لیے وٹنس کیا، آج آپ کو وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ قوی خان صاحب عرصہ دراز سے ہر ماہ یا 2 ماہ کے بعد ان کے بہت عزیز دوست تھے جن کا نام تھا اسد اللہ خان، اور اسد اللہ خان صاحب 20 سال سے دربار میرے پاس ملنے آتے تھے، اور ان کو دل کی تکلیف تھی اور دربار امامزادہ سے ان کا علاج ہوا تھا، اور ان کو ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا تھا، اور بغیر بائی پاس کے سرکار غازی بابا کی دعا سے اچھے ہوئے۔ تو ان کو جب غازی بابا کے دربار سے اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ ان کو نئی زندگی ملی، تو انہوں نے تو شور مچا دیا، اور ان کے حلقہ احباب میں قوی خان صاحب بھی تھے۔ انہوں نے غازی بابا کے ان معجزات کا اور غازی بابا کے در سے جو اللہ نے انہیں شفا دی، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے حلقے میں کیا، جس میں اور بھی فنکار تھے، جس میں قوی خان صاحب بھی تھے۔ جب قوی خان صاحب کو ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش کئی بار کی۔
کئی بار جب وہ آنا چاہے تو اس وقت میں نہیں تھا، اور جب میں اویلیبل تھا تو ان کی شوٹ تھی یا وہ کہیں شوٹ پہ گئے ہوئے تھے یا بیرون ملک، جس کا وہ ہمیشہ فون کال کر کے مجھ سے استفسار اور مجھ سے معذرت کرتے تھے، اور خیریت کے بعد یہ کہتے تھے کہ بھائی جان زندگی میں موقع ہوا تو میں ضرور آپ سے ملنے آؤں گا۔ تو یہ وجہ ہوئی، لیکن کہتے تھے بھائی جان جب تک میں زندہ ہوں میں اسد اللہ خان اپنے دوست کے ذریعے جو بھی نیاز بھیجوں پلیز وہ آپ جو ریگولر غازی بابا کے در پر نیاز کرتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیجیے گا۔ غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے غازی بابا کی نیاز تو آلموسٹ ڈیلی اور بائی ویکلی اور روزانہ کی بنیاد پر جاتی ہے اور ہمیشہ سے جاتی رہے گی، میں اس میں ان کا حصہ شامل کر دیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ ان کے ہاتھ سے ان کے دوست سے ہی حصہ شامل کرواتا تھا اور ان کے ہاتھ ان کے دوست کے ہاتھ سے تقسیم کرواتا تھا، اور پھر وہ وہیں سے کال کرتے تھے انہیں کہ قوی خان صاحب سے بات کر لیجئے، اور وہ مجھے فون پر دربار سے ان سے بات کراتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ نے میرے حصے کی نیاز تقسیم کی۔ یقین کیجئے غازی بابا کا جب عرس آتا تھا تو وہ خاص طور سے مجھے کال کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان میرے اتنی دیگیں اتنی حصے دربار عبداللہ شاہ غازی تقسیم کر دیجیے گا۔ یقین کریں غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے آج جب میں ان کی اس بات کو یاد کر رہا ہوں تو مجھے ان کی صورت میرے سامنے آ رہی ہے، اور واقعی رشک ہو رہا ہے کہ انسان پردے کے اوپر کیسا ہو، پس پردہ وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ غازی بابا سے اس قدر عشق اور محبت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ جب بھی وہ کہتے تھے میرے حق میں دعا کریں وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی جان میرے لیے دعا کیجیے گا، ہمیشہ کہتے تھے میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھے ان کی بات یاد تھی۔ اب میں ان کے بچوں کے لیے جب دعا کرتا تھا تو غازی بابا کے حضور یہ عرض کرتا تھا کہ سرکار غازی بابا اپنی بارگاہ میں آج کی دعا میں قوی خان صاحب کے بچوں کو جب جگہ دیں تو قوی خان صاحب کی عمر، ان کی صحت کے لیے اور ان کی ایک محتاجی سے بعید موت کی دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کے حق میں یہ دعا فرما دیں۔ میں قوی خان صاحب کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا تھا۔ ان کے جو بیٹے ہیں عدنان، وہ نیو یارک میں میرے کزن جن کا نام سید احمر ہے، سید احمر خان، وہ اس وقت نیو یارک میں تھے، تو قوی خان صاحب کے بیٹے جو عدنان تھے وہ نئے نئے یو ایس اے آئے تھے، تو وہ اور جو میرے کزن ہیں وہ دونوں ساتھ ایک ہی کمرے میں روم میٹ میں رہا کرتے تھے اور رینٹ شیئر کرتے تھے، تو ان کا طویل ان سے تعلق رہا۔ ان کے بچوں کے لیے تو ہمیشہ میں اس واسطے سے بھی اور ویسے بھی دعا کرتا تھا، اور قوی خان صاحب کے لیے آج بھی کرتا ہوں۔ جب میں یاد کرتا ہوں ان کا وقت، ان کی تدفین کا، تو ایسا واقعی یقین کے ساتھ ایمان کو اور تر و تازگی حاصل ہوتی ہے کہ انسان پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک لوگوں کے حساب سے مغفرت نہیں کرتا بلکہ بندے اور بندی کے عمل کے حساب سے اس کے درجے اور اس کی مغفرت کا تعین فرماتا ہے، کیونکہ عذاب اور بخش دینے والی ذات اسی کی ہے، چاہے دنیا کسی کو کافر کہے یا جنتی کہے۔ اللہ پاک اہل رشک کو ہی ایسی موت عطا فرماتے ہیں۔ قوی خان صاحب کے لیے ہمیشہ دعا رہی امامزادہ سے، اور جب تک زندہ ہوں میں نے اپنی اولاد کو اور اپنی وائف کو سیدہ کو افشاں علی غازی کو وصیت کی ہے، جب ایصال ثواب ہوگا سب کے لیے تو اس میں نے وصیت کے طور پر قوی خان صاحب کا نام درج ان کی اولاد کے ساتھ کروا دیا ہے۔ غازی بابا کے دربار سے یہ دعائے خیر درجات بلندی ان کے لیے ہوتی رہے گی۔ یہ ان کا وہ کمایا ہوا عمل ہے کہ جو اسی کو حاصل ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی خوف خدا میں گزاری ہو، آل رسول کی محبت میں گزاری ہو، غازی بابا کی دعا میں گزاری ہو، کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔